بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، تعلیمات دین کے چینل سے میں محمد عمیر کاشف آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ایک نہایت اہم مسئلہ جو آپ تمام احباب کے گوش گزار کرنا مقصود ہے، وہ مسئلہ یہ ہے کہ گھروں میں جو مقدس اوراق ہوتے ہیں، یعنی ایسے اوراق یا ایسے صفحات یا ایسے کاغذات جن پر قرآن کریم کی کوئی آیہ مبارکہ لکھی ہو، یا اللہ تعالیٰ کا کوئی اسم گرامی لکھا ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک نام لکھا ہو، یا کوئی بھی ایسا جملہ یا کوئی بھی ایسے الفاظ جو از روئے شریعت مقدس تصور کیے جاتے ہوں، مقدس سمجھے جاتے ہوں، تو ان اوراق کی حفاظت کا کیا طریقہ ہے اور ان اوراق کے متعلق شریعت کا کیا حکم ہے۔ تو اس حوالے سے دو بڑی ضروری باتیں ہیں جن کا ذہن نشین کر لینا بہت اہم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان جان بوجھ کر مقدس اوراق یا الفاظ کی توہین کسی صورت نہیں کر سکتا۔ ہاں، البتہ نادانستہ طور پہ یا انجانے میں اگر کوئی بے ادبی ہو جائے تو از روئے شریعت اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تجاوز عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ او کما قال، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے خطا اور نسیان کو معاف کر دیا ہے، یا کوئی ایسا عمل جو جبری طور پہ ان سے کروایا جائے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی مواخذہ نہیں فرماتے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر نادانستہ یا انجانے میں کوئی بے ادبی ہو جائے تو شریعت میں اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ البتہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر کسی بھی صورت میں ایسے اوراق کے جن پر آیات لکھی ہوں یا کوئی مقدس الفاظ لکھے ہوں، ان کی بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کسی کاغذ کے متعلق یا کسی صفحے کے متعلق یہ بات معلوم ہو جائے کہ اس کے اندر مقدس الفاظ ہیں یا کوئی آیات ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو از روئے شریعہ مقدس سمجھی جاتی ہے، تو پھر اس کا ادب اور احترام کرنا جو ہے وہ واجب ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے گھروں کے اندر اس طرح کے کچھ اضافی کاغذات ہوتے ہیں جو استعمال میں نہیں ہوتے، تو اب ان کا کیا کیا جائے۔ اس حوالے سے فقہائے کرام نے چند صورتیں لکھی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ اگر تو ممکن ہو تو ان آیات کو یا ان مقدس الفاظ کو ان کاغذات پر سے مٹا دیا جائے، اور مٹا کر ان کاغذات کو اپنے دیگر کسی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ان الفاظ کو یا ان آیات کو مٹانا ممکن نہ ہو تو پھر سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ کسی پاک کپڑے میں ان کو لپیٹ کر زمین کے کسی ایسے حصے پر دفنا دیا جائے جہاں پر لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔ یہ ان کاغذات کو بے ادبی سے بچانے کا سب سے بہتر طریقہ ہے۔ یا دوسری صورت فقہائے کرام نے یہ لکھی ہے کہ ان کو کسی کاغذ میں یا کسی کپڑے میں لپیٹ کر جو ہے وہ دریابرد کر دیا جائے، یا کسی کنویں کے اندر جو ہے وہ پھینک دیا جائے جہاں پر آمد و رفت کا ظاہری سی بات ہے سلسلہ نہیں ہوتا۔ یہ صورت بھی ممکن ہے کہ جس کی وجہ سے ان کاغذات کو یا مقدس اوراق کو بے ادبی سے بچایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ان کو جلا دینا کیسا ہے، تو جلانے کے حوالے سے فقہائے کرام نے اس عمل کو پسند نہیں کیا، جبکہ کوئی دوسری آپشنز موجود ہوں کہ جن میں دفنانے کی آپشن موجود ہے یا دریا برد کر دینے کی آپشن موجود ہے، یا الفاظ کو نقوش کو مٹا کر استعمال میں لانے کی آپشن موجود ہو، تو پھر جلانا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں بہتر نہیں ہے۔ ہاں، انجانے میں اگر کسی سے کوئی ایسا عمل ہو گیا تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کر ان مقدس اوراق یا کاغذات کو جلانا جو ہے وہ کسی بھی صورت میں مناسب نہیں ہے۔ تو یہ چند اہم گزارشات تھیں کہ مقدس اوراق کی حفاظت کیسے کی جا سکتی ہے یا شریعت کے حوالے سے ان کا کیا حکم ہے، جو آپ کے سامنے میں نے عرض کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو فہم سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔